یہ بھی منکر ہے۔ اس بات کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام مہدی دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں یا نہیں لا چکے، یہ اللہ کا علم ہے اور اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میری نظر کے سامنے سے ایک انسان کی ویڈیو گزری جو لاہور کا رہائشی ہے جس کا نام قاسم ہے۔ شخص کے متعلق اس کے حوالی جو اس سے ملنے والے لوگ ہیں کو امام مہدی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی بیعت کر لیں۔ جس طرح کہ میں حدیث مبارکہ سے یہ بات آپ کو واضح کی کہ امام مہدی مدینہ منورہ میں ہی پیدا ہوں گے، ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی اور نام میرے نبی کے نام کے اوپر محمد یا احمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے خواب کے اندر کہ میری اللہ سے ملاقات ہوئی، میں اللہ کے عرش کے پاس گیا، میں نے اللہ سے گفتگو کی، تو کیا عقل اس بات کو مانے گی؟ کیا آپ کا ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا تھا موسیٰ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو اللہ نے اپنے نور کی تجلی سے اس پہاڑ کو بھی جلا دیا جس پہاڑ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام قیام پذیر تھے۔ تو اللہ نور السماوات والارض ہے، اللہ کو نور زمین اور آسمان کا کسی عام انسان کو کیا، اللہ نے کسی نبی کو بھی شرط نہیں دیا۔ میرے نبی معراج شریف پر اللہ سے جا کر ہم کلام ہوئے، میرے اللہ نے جنت بھی دکھائی، میرے اللہ نے دوزخ بھی دکھائی، نہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد میں اللہ نے کسی نبی کو یہ شرط نہیں دیا۔ تو کیا ایک عام انسان جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، کیا وہ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے؟ کیا امام مہدی پاکستان کے اندر پیدا ہوگا؟ کیا وہ اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ کیا وہ اپنے خوابوں کو لوگوں سے ایسے بیان کر رہا ہوگا جیسے کہ یہ قاسم نامی شخص بیان کر رہا ہے؟ دوستوں، ان تمام وہ لوگ جو اسلام دشمن ہیں، ذہنی مریض ہیں، وہ نوجوان نسل جو آج ان کے ساتھ جڑتی جا رہی ہے، خدا دین اسلام کا مطالعہ کرے، قرآن کا مطالعہ کرے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرے تاکہ آپ کو صحیح اور غلط کی سمجھ آ سکے۔ کیونکہ یہ جو شخص جس کے متعلق اس کے دوست، اس کے ہماری اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے ایریے کے لوگ جو اس کو امام مہدی کہہ رہے ہیں، تو خدا ایسے لوگوں سے بچیں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، کیونکہ امام مہدی نہ تو پاکستان کی کسی قوم کا بچہ ہوگا، نہ ہی وہ انڈیا سے ہوگا، نہ ہی وہ بنگلہ دیش سے ہوگا، نہ ہی وہ کسی اور ملک سے ہوگا، بلکہ وہ مدینہ منورہ سے اور اہل بیت سے ہوگا۔ جب یہ تمام نشانیاں ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہیں، اس کے بعد اگر کوئی شخص آپ کو آگے نہیں کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، تو یاد رکھیے گا وہ فرار ہے، وہ آپ کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ امام مہدی کا نام مہدی نہیں ہے، نہ ہی کنیت ہے، یہ لقب ان کو ملے گا۔ امام مہدی ان کا لقب ہوگا کیونکہ وہ تمام امت مسلمہ کی سرداری کریں گے، ان کی کمان کریں گے۔ حضرت امام مہدی کے اوپر ایمان لانا سے مطلب ہے ان کی پیروی کرنا، آئین قرآن ہوگا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، ان کی بیعت کرنا بھی عین قرآن ہے، عین حدیث ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں میرے اللہ نے قرآن کے اندر اور میرے نبی نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر بیان فرما دی۔ تو لہذا وہ تمام لوگ جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے دنیا کے کسی بھی ملک سے،
مدینہ منورہ سے وہاں پر بھی وہ جو نشانیاں میرے نبی نے بتائی ہیں، کیونکہ امام مہدی خود دعویٰ بھی نہیں کرے گا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کو ایک رات کے اندر وہ تمام علم اور بصیرت سکھا دیں گے، جس کے بعد وہ کمانڈ کریں گے، مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ اس سے پہلے تک انہیں خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں، تو لہذا اس طرح کے تمام فراریوں سے وہ لوگ جو آپ کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان سے بچیں، خود کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے جڑے، قرآن کا مطالعہ کرے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرے، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس بات کی مکمل سمجھ آ جائے گی کہ امام مہدی کی تشریف کب لے کر آنی ہے اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہوگا۔ آخری جو کام ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تمام مسلمان، مصر سے ایک ہوا چلے گی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ جو مومن ہوں گے ان کی بغلوں سے گزرے گی، کچھ روایات کے اندر آتا ہے ان پہ دانا بنے گا، اس دانے کے بنتے ہی مومنوں کی موت واقع ہو جائے گی۔ قیامت جو ہے وہ برے لوگوں کے اوپر برپا ہوگی، مومنوں پر، اچھے لوگوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔